مسیح یسوع کے بابرکت عظیم اور فضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور خداوند میں ہمیشہ قائم رہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سوکھے ہوئے ہاتھ والا آدمی، اس کو جو مفلوج ہاتھ تھا، جس کا سوکھا ہوا تھا، اس کے متعلق ہم پڑھتے ہیں مرکز کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے 6 آیت تک، اور دوسرا حوالہ لوکا 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے 11 آیت تک۔ اور یہاں پر خداوند کا کلام یوں فرماتا ہے، اور وہ وہاں سے چل کر ان کے عبادت خانہ میں گیا، اور دیکھو وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس پر الزام لگانے کے ارادہ سے یہ پوچھا کہ کیا سبت کے دن شفا دینا روا ہے؟ اس نے ان سے کہا، تم میں ایسا کون ہے جس کی ایک ہی بھیڑ ہو اور وہ سبت کے دن گڑھے میں گر جائے اور وہ اسے پکڑ کر نہ نکالے؟ بس آدمی کی قدر تو بھیڑ سے بھی زیادہ ہے، اس لیے سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے۔ تب اس نے اس آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھایا اور وہ دوسرے ہاتھ کی مانند درست ہو گیا۔ اس پر فریسیوں نے باہر جا کر اس کے برخلاف مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کریں۔ مسیح یسوع کے مقدس کلام پڑھے جانے پر، سنے جانے پر خداوند کی برکت آپ پر نازل ہو، آمین۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوکھے ہاتھ والا آدمی ہیکل مقدس میں سب دعا کرنے کے لیے گئے، اور وہ بھی گیا، اور سبت کا دن تھا، تو مسیح یسوع بھی جو ہمارے طبیب اعظم ہیں وہ وہاں موجود تھے۔ اس پر الزام لگانے کے لیے یہودیوں نے، فقی فریسی لوگوں نے کہا کہ کیا سبت کے دن شفا دینی اچھی ہے، روا ہے؟ تو مسیح یسوع نے کہا کہ اگر سبت کے دن تمہاری بھیڑ کسی گڑھے میں گر جائے، کیا آپ لوگ اسے نکال نہیں سکتے؟ نکال کر نہیں لائیں گے؟ تو وہ جواب نہ دے سکے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے اسے کہا کہ کھڑا ہو جا، اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ یسوع مسیح نے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتا تھا، کیونکہ اس کا یہ دائنا ہاتھ ایسے تھا اور یہ آسمان کی طرف نہیں بڑھ سکتا تھا۔ تو مسیح خداوند نے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا، اور اس نے کہا کہ یہ ہاتھ تو روز ہی آسمان کی طرف جاتا ہے، لیکن میں اس کو بڑھاتا ہوں جسے حکم دیا گیا ہے۔ اور اس نے جب اس کو بڑھایا تو دوسرے ہاتھ کی طرح بالکل صحیح ہو گیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، خداوند کی تعریف ہو کہ خداوند نے اس کو اچھا کر دیا۔ آج ہم چند منٹوں کے لیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہاتھ جو دائنا ہاتھ ہے، اس کی کیا خاصیت ہے۔ یہودی لوگ آج بھی دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کرتے ہیں اور ہیکل مقدس میں جا کر دعا کرتے ہیں۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی سلسلہ دوسری قوموں میں بھی آیا ہوا ہے، کہ وہ بھی، بلکہ آج ہماری قوم میں بھی یہ زیادہ ترقی ہو رہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر خداوند سے دعا مانگتے ہیں۔ ہاں، دائنا ہاتھ جو ہے شاہ زوری کا ہاتھ، دائنا ہاتھ شاہ زوری کا، طاقتور۔ طاقت تو خدا نے بائیں کو بھی دی ہے، لیکن اس کو زیادہ دی۔ دائنا ہاتھ
جو ہے اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں رفاقت کے لیے۔ اور کیا ہوتا ہے جب ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ان کا بھی دینا ہاتھ ہوتا ہے، ہمارا بھی دینا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم گلے ملتے ہیں، لیکن سب سے پہلے دینا ہاتھ چلتا ہے۔ گرے ہوئے کو دینا ہاتھ سنبھالتا ہے، سب سے پہلے دینا ہاتھ چلتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دینے ہاتھ میں بہت ہی جب ہم خدا کے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمارا دینا ہاتھ چلتا ہے، اور ہم گرجا گھر کی جو تھیلی ہوتی ہے، جو باکس ہوتا ہے، اس میں جا کر وہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر خدا سے فریاد کرتے ہیں کہ اے باپ، مجھ پر، میرے گھرانے پر، میرے گھر پر، میرے مال مویشی پر اپنا دینا ہاتھ بڑھا، اور یہی دینا ہاتھ ہے جو برکت کا ہاتھ ہے، اور یہی ہاتھ ہے جو اس کا سوکھا ہوا تھا۔ اور مسیح خدا نے کہا اپنا ہاتھ بڑھا، جب اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو دوسرے کی طرح یہ بھی ہاتھ مکمل ہو گیا۔ آج ہم عزیزوں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بہن بھائی بچے زیادہ تر یہ دینا ہاتھ ابلیس کی طرف بڑھاتے ہیں، نہ کہ خدا کی طرف۔ اور یہ دینا ہاتھ جب ہمارا خدا کی طرف بڑھے گا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو۔ ہاللیلویہ! یہ خداوند کی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اچھی بات چیت ہے۔ خدا فرماتا ہے میں آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں، ہاں، جب ہمارا دینا ہاتھ خدا کی طرف بڑھے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنے دینے ہاتھ کو خدا کی طرف بڑھائیں، تاکہ ہمیں آسمانی دریچے کھول کر برکت پر برکت دے، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، خدا کے گھر کو، خدا کے خادموں کو اچھے طریقے سے دینے ہاتھ سے کیا کریں، ان کو دیں، تاکہ خدا ہمارا جو ہے، ہمارا یہ ہاتھ دینا ہاتھ بڑھ رہا ہے، یہ ہمارا دینا ہاتھ اسی طرح بڑھتا رہے، اور ہمارا خدا ہماری طرف اپنا ہمیشہ دینا ہاتھ بڑھاتا رہے۔ مسیح خداوند کے اس کلام پڑھے جانے پر آپ سب پر اس کی برکت نازل ہو، آمین۔